चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन इससे पहले कि सीरियस व्लॉग शुरू हो तो मैंने सोचा कि एक बहुत ही नॉन सीरियस सी मतलब खबर है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस पे बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते ही सिर्फ इसलिए हैं कि उनको लाइमलाइट मिल सके। और लाइमलाइट में आने के लिए वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो अपना नाम बदल लेते हैं, मज़हब बदल लेते हैं, कल्चर बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं। उनके लिए किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। ये एक खातून है, मैं इनका नाम भी लेना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो खातून है इनकी एक आदत है कि जब भी कोई वायरल टॉपिक होता है तो उस टॉपिक में घुसने के लिए ये उस वायरल टॉपिक वाले इंसान की या तो रिश्तेदार बन जाती हैं, या उसके साथ कोई रिश्तेदारी निकाल लेती हैं, या उसको ब्लैकमेल करने लगती हैं। ये खातून की हकीकत इस वक्त दुनिया के सामने आ गई है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये खातून पहले से बहुत बड़ी फ्रॉडियाँ हैं और मैंने एफआईए में ऑलरेडी इनके ऊपर एक केस भी किया हुआ है। कहानी कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों पार्क व्यू के अंदर जो कुछ ब्लॉक्स बारिश की वजह से सैलाब की नज़र हुए थे और कुछ लोगों के घरों में पानी आ गया था, बल्कि पाकिस्तान की मशहूर मारूफ एक हमारी सिंगर हैं आरफा सिद्दीकी, उनका घर तबाह हुआ, उनके घर में सारा फर्नीचर ख़राब हो गया। लेकिन मजाल है कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। हालांकि मैं ये जब मैंने वीडियोज़ देखे तो मुझे बड़ा ही तकलीफ़ हुई और उनके लिए कॉम्पनसेशन बनती भी है। ये वो खातून है जो सामने आई और इन्होंने आके मोहतरमा ने कहा कि जी पार्क व्यू में ये ज़ाती घर की मालिक हैं, घर की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ है। और फिर वो आपके सामने इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अलीम खान को बदनाम किया। अच्छा, अलीम खान से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं ये सीधी सीधी बात करूंगी कि जिस किसी का नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो फ्रॉडिये हैं, कॉम्पनसेशन की आड़ में ये उस घर की किराएदार थी और झूठ बोलकर इन्होंने कहा जी मेरा ज़ाती घर है। यहाँ तक कि मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में चली गई, वहाँ पे भी धड़ल्ले से इन्होंने झूठ बोला। और मज़े की बात यह है कि झूठ जो होता है वो कितनी भी तेज़ी से भाग ले, आखिर मंजिल पे वो नहीं पहुँच सकता। तो जनाब मंजिल पे अगर वो पहुंचता है तो वो जाके बेनकाब हो जाता है। तो ये भी बेनकाब हो गई। अब पूरा पाकिस्तान इन पे लान तान कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि पता नहीं ये सचमुच की डॉक्टर भी है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सचमुच की कोई डॉक्टर नहीं है। साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि इनके पास डिग्री भी है कि नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये झूठ मूठ की डॉक्टर बनी फिरती है। खुद को डॉक्टर कहना ही पहली बात यह है कि गलत है। इवन कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाते। तो ये मोहतरमा जो है इनका ज़रा ये बयान सुनिएगा। ये पैसे लेके जो मेरे खिलाफ एक ग्रोह जो है वो एक्टिव हो चुका है ना, जो कहीं पर थंबनेल लगा रहा है, डॉक्टर नबीहा ने फ्रॉड किया, डॉक्टर नबीहा ने झूठ बोला, डॉक्टर नबीहा किराएदार निकल आई। मैं उस घर में रह रही थी, मेरा सामान पड़ा था, मेरी चीजें पड़ी थी, मेरे बच्चे वहां रह रहे थे, मुझे खतरा था। उस बंदे को खतरा नहीं था जिसके नाम पर जो है वो ये घर ट्रांसफर हुआ था। उसका सिर्फ दरो दीवार का और करोड़ों रुपए का नुकसान था। और मैंने उनसे पहले परमिशन ली, उनसे पहले बात की कि भाई आप मुझे बताइए कि अगर आपने जो है वो ये घर सेल करना आप चाहते हैं तो क्या मैं इसको अपनी मलकियत छो करके बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बहन आप कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ये अच्छे दामों जो है वो सेल हो जाता है तो और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रेट गिर चुके हैं। ये बात मेरी उनके साथ हुई। आज वो जो है वो मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने पे जो है वो तुल गए हैं। लोग उनके पास जा जाके इंटरव्यू ले रहे हैं कि जी आपकी मलकियत थी, डॉक्टर नबिया ने आपके साथ धोखा कर दिया। मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इजाजत दी तो मैंने ये बात की। जी आपने इनका बयान सुन लिया है और झूठ के कोई पैर नहीं होते। अब मैं बात करती हूँ अपनी। ये खातून एक ऐसी गिरी हुई औरत है कि दुआ जहरा केस में आपको याद होगा, कराची वाली वो लड़की जो है जो भाग के आई थी, उसका पहला इंटरव्यू मैंने किया था। और उसके बाद इस खातून ने क्या किया कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इसने अप्रोच किया, उनको कहा कि मुझे वायरल करो। और वायरल होने के लिए इस खातून ने इतनी गंदी कहानी घड़ी कि कहीं पर बैठ के ये खातून कहती है कि ये अनमैरिड है, कहीं पर बैठ के ये कहती है बेवा है, कहीं पर बैठ के ये कहती है तलाकशुदा है। और फिर इसने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि जी इसके शौहर के साथ जो है वो जुनैरा के तौबा अस्तगफिरुल्लाह ताल्लुकात थे। शर्म से डूब मरने का मकाम था। और जब मैंने ये सुना, बाकी लोग जो मेरे बारे में ट्रोलिंग कर रहे थे उसको तो मैं सुन रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर वाकई इस औरत का आदमी शौहर फौत हो चुका है तो ये इतना भी नहीं सोच रही कि इसने एक आदमी को जो बेचारा इस वक्त कब्र में होगा उसके बारे में वायरल होने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है। और वो कब्र में इसके बारे में क्या कह रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में इस तरह की बहुत गिरी हुई औरतें होती हैं। मुझे तो उसी वक्त सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन बात यह है कि कुछ अरसे के लिए जब आप छोड़ देते हो ना, लेट इट गो करते हो, तो दुनिया के सामने सच आ जाता है। और आज इस औरत को वो लान तान पड़ रही है लोगों की। अच्छा जी,
CCD کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج کل CCD جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے. جو بھی کوئی کسی خاتون کو چھیڑ رہا ہے، غلط حرکت کر رہا ہے، اس کو اپنے جناب جنسی اعضاء سے محروم ہونا پڑ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ 2 خواتین کا تعاقب کرتا ہے، گلی میں جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد آگے سے وہ جلدی سے مڑ کے واپس آتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر انٹر ہو رہی ہیں. اور جیسے ہی وہ یہ دیکھتا ہے، فوری طور پہ آتا ہے اور اس خاتون کو جو ہے وہ جنسی طور پہ ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ اس پہ بات کریں. CCD کو چاہیے کہ ہر وہ شخص جو اس طرح کی حرکت کرے، اور CCD نے صحیح کہا تھا کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی عورت گھر سے 10 کلو سونا پہن کر بھی نکلے گی تو اس کو کوئی بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، اور ایسا ہونا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی اپریسیشن بنتی بھی ہے. اب جناب بات کر لیتے ہیں ڈکی بھائی کی. ڈکی بھائی کے اوپر مجھے ترس بھی آتا ہے، مجھے غصہ بھی آتا ہے، مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوئی. سسٹرولوجی سے لے کے ڈکی بھائی تک اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو اس کیس میں پھنس گئے ہیں، جنہوں نے جناب جوئے کی ایپس کو پروموٹ کیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی جائز سوال ہے کہ جی اگر ان لوگوں کو پکڑا تھا تو وسیم اکرم جیسے لوگ، یا بل بورڈز لگے ہوئے تھے پاکستان میں PSL کے اندر دکھایا جا رہا تھا، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بات یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایک طرف مجھے غصہ اس بات کا ہے ڈکی بھائی پہ کہ ٹھیک ہے جی، کیوں جوئے والی ایپس، جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنے وائرل ہیں، لیکن وہ بات کہتے ہیں نا پیسے کی لت جاتی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو روزانہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں، اتنا پیسہ آ رہا ہے، تو غلط طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن دوسری طرف میں یہ بتا دوں کہ اتنا بھی کوئی بڑا جرم نہیں کر دیا کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک شخص کو پکڑ کے یہ حالت کر دی جائے. غصہ مجھے اس بات، یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، اور اس بات کا غصہ بھی آ رہا ہے کہ ڈکی بھائی جیسے لوگ جو ہیں جب پہلی دفعہ آئے تھے سامنے، تو یوں کر کے جناب وہ وکٹری کا سائن بنا رہا تھا. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنے پیک پہ تھا. کوئی صحافی سوال پوچھنے آتا تھا تو کہتا تھا ادھر جاؤ تمہیں وہاں سے کانٹینٹ ملے گا. اب چہرہ ایک دم اترا ہوتا ہے، بری حالت ہوتی ہے، بات ہو نہیں رہی ہے، مایوسی مجھے ہر طرف نظر آ رہی ہے. دوسرے یوٹیوبرز بھی ڈرے پڑے ہیں. بہرحال لاہور کی مقامی عدالت نے جناب جی یہ جو یوٹیوبر ہیں ڈکی بھائی، جن کا نام ہے جی سعد الرحمان، ان کا 5ویں دفعہ ریمانڈ جب منظور کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مجھے دکھ بھی ہوا. بہرحال ڈکی بھائی کے جتنے بھی پیسے پڑے تھے اکاؤنٹس میں وہ بھی منجمد کر دیے گئے ہیں. ڈکی بھائی کے ریمانڈ میں 5ویں بار توسیع کرتے ہوئے مزید 2 دن تک نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے انہوں نے NCCIA کی حراست میں رکھنے کی منظوری دی ہے. ڈکی بھائی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے میں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزم سے تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور مزید 2 دن کا دے دیا گیا. عدالت نے ایجنسی کو ہدایت کی کہ وہ یوٹیوبر کے خلاف اپنی تفتیش جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کریں. ڈکی بھائی نے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایجنسی اپنی تحقیقات مکمل کرے، اور ریمانڈ میں توسیع پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر جو ہیں جناب سماعت کے دوران جو مجسٹریٹ محمد نعیم وٹو ہیں، انہوں نے NCCA کی درخواست کے اوپر ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا. ڈکی بھائی کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ چودھری عثمان علی، انہوں نے توثیق کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مالی ریکارڈ بغیر حراست کے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور سوال اٹھایا کہ سعد الرحمان کے اقدامات کا صارفین کو ہونے والی حقیقی مالی نقصان سے کیا تعلق ہے، یہ بتایا جائے. بہرحال بات وہی ہے، ڈکی بھائی کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے غیر قانونی جو جوا ایپس ہیں ان کو پروموٹ کیا، اور ان کے اوپر جو اس وقت دفعات لگائی گئی ہیں اس میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے 2016، اس کی شق ہے جی 13 الیکٹرانک جعلسازی، 14 الیکٹرانک فراڈ، اور 25 سپیم، اور 26 بھی ایک سپوفنگ ہوتی ہے جی، وہ بھی ان کے اوپر پینل کوڈ کی دفعات 294B اور اس کے علاوہ 420 اس میں شامل ہیں. اس وقت ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کی بڑی شامت آئی ہوئی ہے، اور ایک اور ٹک ٹاکر سامیہ حجاب، جن کا آپ کو میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے سب سے پہلے یہ خبر آپ کو دی تھی، مجھے جو کریڈٹ ضرور دے دیجیے گا. اس خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ایک شخص نے اس کو اس کے گھر سے گھسیٹا، پھر اس کو گاڑی میں جا کے مارا، اور پھر کہا کہ وہ جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتی اپنی دوست ثنا کی طرح. تو میں نے آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اس کے مبینہ طور پر اس شخص کے ساتھ تعلقات تھے، اور اب تعلقات کی نفی کی وجہ سے اور اس سے شادی سے انکار کی وجہ سے اس شخص نے اس کے ساتھ یہ کیا. سب سے پہلے آپ نے مجھے شاباش دینی ہے جناب، میں نے آپ کو یہ خبر بریک کی تھی، بعد میں یہ خاتون سامنے آئی اور انہوں نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب ٹک ٹاکر سامیہ حجاب جو ہے ان کے اغوا کیس کے اندر ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے جناب. اس میں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے وہاں پر یہ جو سامیہ حجاب ہیں ان کے مبینہ اغوا کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی،
اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جی عامر ضیاء، انہوں نے ملزم کی درخواست پہ ضمانت کی جو ہے وہ سماعت کی، اور عدالت کو بتایا گیا کہ حسن زاہد تھانہ شالیمار کے ایک دوسرے مقدمے میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور اس مقدمے میں ملزم کی قبل از ضمانت جو ہے گرفتاری اس کی درخواست کے اوپر 9 ستمبر کو دلائل جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ سماعت کے دوران یہ جو حسن زاہد نامی شخص ہے، اس نے موقف اختیار کیا کہ وہ اغوا کے مقدمے میں بے گناہ ہے، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹا کیس بنایا جا رہا ہے، جس پہ عدالت نے مقدمے میں ان کی ضمانت کو منظور کر لیا اور 20,000 روپے کے مچلکے جو ہیں وہ جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ملزم کو مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی، اور ٹک ٹاکر کے اغوا کے کیس میں، یعنی یہ جو لڑکی ہے اس نے کیس کیا کہ جس کو اغوا کر کے لے جایا جانا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہیں اس میں زد و کوب ضرور کیا اس شخص نے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے میرے ساتھ تعلقات تھے، مجھ سے گفٹس لیتی رہی، مجھ سے سارے فائدے لیتی رہی، اور جب میں نے شادی کی ڈیمانڈ کی تو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو ضرور مارا پیٹا بہرحال یہ جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اغوا کرنے والی بات اس نے کہا کہ جی غلط ہے۔ ملزم جو ہے اس کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے پہلے کیا گیا تھا، لیکن اب جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جناب اس کا جو ریمانڈ ہے وہ اب نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو ضمانت دے دی گئی ہے۔ اور حسن زاہد کو اسلام آباد میں مقیم یہ جو سامیہ ہے، اس کی شکایت کے اوپر ہراساں کرنے، حملہ کرنے، اغوا کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے جو الزام ہے اس میں 2 مقدمات اس کے اوپر درج ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو فائنلی ضمانت مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ جناب یہ ہے کہ لاہور کے اندر جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کے گرد شکنجہ حکومت نے سخت کر دیا ہے۔ نجی ہاؤسنگ سکیم کا ایک مالک جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ڈی جی محکمہ اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا، ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے اور سمن جاری کر دیے گئے ہیں، اور دونوں محکموں سے جناب ہاؤسنگ سکیموں کے ریکارڈ بھی طلب کر لیے گئے ہیں، اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو آنر بنا ہوا تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو پھر ان سب کے خلاف بھی کریں جو اس چیز میں ملوث ہیں، یہ نہیں کہ کوئی با اثر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو اس طرح کا ہے اس کو جناب آپ سزا دے دیں۔ تو اگر اس میں پھر کسی بڑے شخص کا نام آتا ہے، چاہے کسی سیاستدان کا نام آتا ہے، چاہے کوئی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس کے خلاف بھی پھر بلا امتیاز کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔